وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح واضح اور کلی آیاتیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، مکان کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے ہم دونوں میں سے کون سی جماعت خیر پر ہے، کس کا مکان اچھا ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی قومیں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کی ہے، ہم احسن اساسا ورئیا، وہ ساز و سامان کے اعتبار سے اور نمود کے اعتبار سے ان سے کئی گنا بڑی ہوئی تھی، اچھی تھی۔ قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کان فی الضلالۃ، جو کوئی گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اللہ پاک رحمان اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے دنیا کے عذاب کا یا قیامت کو، ان دونوں میں سے ایک چیز کو دیکھ لے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، بس وہ جان لیں گے کہ کون آدمی جو ہے مکان کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون آدمی جماعت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جن لوگوں نے ہدایت کو اپنایا اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے یہ بہتر ہے اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے اور قرآن کے احکام پیش کرتے تھے تو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے، دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، تم کہتے ہو ہم حق پر ہے اور لگتا نہیں ہے، تو ان کے پاس دلیل کیا تھی کہ لگتا نہیں ہے تم حق پر نہیں ہو؟ دلیل یہ تھی کہ دیکھو اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے مکانوں کا یہ حال نہ ہوتا، خستہ حال تو تمہارے مکان ہے، نہ دیواریں ڈنگ کی ہے، نہ چھتیں ڈنگ کی ہے، نہ کوئی تمہارے پاس کوئی اچھے مکان نہیں ہے، اور تمہارے پاس جو مجلسیں ہیں، بیٹھک، حجرہ اور حویلی جو ہے تمہارے پاس، یہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آدمی آ کر بیٹھ جائے، نہ سرانے، نہ تکیے، نہ کوئی اچھی مجلس ہے، نہ صوفے، یعنی ہم دو چیزوں میں تم سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مقام و احسن ندیہ، ہماری مجلس بھی تم سے اچھی ہے، ہماری بیٹھک بھی، ہمارا گھر بھی تم سے اچھا ہے۔ تو یہ ہمارے گھر کا اچھا ہونا اور ہماری مجلس کا اچھا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کو ہم پسند ہے، اور اللہ کو جب ہم پسند ہے، اللہ نے ہم پر یہ نعمت کی ہے، تو پسند ہونا حق پر ہونے کی علامت ہے، نعمت پر ہونا یہ پسندیدگی کی علامت ہے، اور پسند ہونا حق پر ہونے کی علامت ہے۔ تو پھر تم ہمیں کیسے کہتے ہو کہ آج اب اس قرآن کی طرف ہم حق پر ہے، تم کس چیز پر ہو؟ باطل پر۔ انہوں نے اس سے استدلال کیا، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جس کے پاس دنیا ہوگی وہ اللہ کو کیا ہوگا؟ پسند ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی تو اللہ کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا، نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر۔ تو ان کو اس چیز پر کیا تھا؟ فخر تھا کہ ہمارے مکان اچھے ہیں، اور ہمارے استاد جی ہے مفتی ابو الوفا شاہ منصور صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے کافروں کی پیروی شروع کی مکان میں۔ یہ ہمارے گھروں میں ٹی وی لانچ کہاں سے آیا ہے؟ مسلمان معاشرے میں تو یہ نہیں تھا، مسلمان معاشرے میں تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ آپ گھروں میں گھر کی مسجد بنایا کرو، مصلی، کہ وہاں آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی مسجد والے اعمال کرے، نماز پڑھے، اس میں ذکر کرے، اس میں تلاوت کرے۔ یہ جو ہے ٹی وی لانچ اور یہ اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے گھروں میں آئی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ ان کی پیروی سے۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے جیسے ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان جیسے بناتے ہیں نا، انہوں نے ترقی کر لی ہوتی ہے، ہم سے آگے کا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ہم اس کے
کہتے ہیں کہ ہم واش روم میں بھی ان کی پیروی نہیں کر سکتے کہ ان کی طرح اپنے لیے واش روم بنائے ہم. اور یقین کرو یہاں تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، لاہور میں ہماری تشکیل تھی، ایک گھر میں ہم گئے تو گھر والے نے بتایا کہ آپ کو نا میں اپنے گھر کا وزٹ کراتا ہوں. اسے ہم سادے لوگ ہیں، ہم تو چھت کو گھر سمجھتے ہیں، سادی دیواریں ہو چھت ہو ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. ویسے پھراتے غسل خانے میں لے گیا واش روم میں. بابا وہ واش روم تو نہیں تھا، وہ تو مطلب یہ کہ پورا گھر تھا. اس کے اندر بڑے بڑے ٹپ لگے ہوئے تھے نہانے کے لیے، ادھر میں لیٹ کر نہاتے ہیں، اس میں کھڑے ہو کر نہاتے ہیں، اس میں بیٹھ کر نہاتے ہیں، اور اس میں بیٹھ کر تقاضا کرتے ہیں، اس میں ایسے کرتے ایسے کرتے، پورا ایک کارخانہ بنا ہوا تھا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا مکان اچھا ہے، ہماری بیٹھک اچھی ہے. ہمارا مکان اور ہماری بیٹھک کیا ہے؟ اچھی ہے. ہم کس پر ہے؟ حق پر ہے. انہوں نے سمجھا کہ نعمت یہ اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے کہ جس کے پاس دنیا ہوگی تو وہ اللہ کو کیا ہوگا؟ پسند ہوگا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ان کو دو جواب دیے، ایک تو الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب. الزامی جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا اور یہ دنیا کا وافر ہونا، وسیع ہونا، وسعت کے ساتھ دنیا کا آپ کے پاس ہونا اللہ کی محبوبیت کی علامت ہوتی تو محبوب کو کبھی سزا نہیں دی جاتی. محبوب کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. نمود کے اعتبار سے، ظاہری شکلوں کے اعتبار سے آپ سے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے بڑے آئے، تو ہم نے ان میں سے کتنوں کو ہلاک کر دیا ہے. کتنی قومیں اور کتنی بستیاں اور کتنے لوگ ہم نے ایسے ہلاک کیے جو اساسوں کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے، نمود کے اعتبار سے تم سے کیا تھے؟ بڑے ہوئے تھے، آگے تھے، اچھے تھے. ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کیا. جب ان کو ہلاک کیا ساز سامان کے باوجود، اچھی شکلوں کے باوجود، جب ان کے شکلوں کو دیکھتے تھے تو پتہ چلا کہ کوئی آدمی ہے، قد و کاٹ بھی اور ان کی شکل و صورت بھی، ساری چیزیں دوسروں سے نرالی ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی. لیکن ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کیا. جب ان کو ہلاک کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں حق پر اور باطل پر ہونے کا مدار اس پر نہیں ہے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہوگا تو وہ حق پر ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ ان قوموں کو جن کے پاس مال تھا، جیسے مثال کے طور پر قارون کو اللہ نے کیا کیا؟ زمین میں دھنسا دیا. اور اس زمانے میں، اس دور میں وہ سب سے زیادہ امیر تھا. اور آج کے دور میں شاید اگر اس کی مال کا اندازہ لگائے تو آج کے دور میں بھی اس جتنا مال کسی کے پاس نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس کی چابیاں، اس کے لیے ایک مضبوط اونٹوں کی جماعت ہونی چاہیے تھی کہ ایک جماعت اونٹوں کی وہ اس کے چابیاں اٹھاتی تھی، تو اس کا پاس مال کتنا ہوگا. تو اس کو اللہ نے اس سارے مال کے باوجود کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. فرعون بادشاہ تھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کا، اور تکڑا تھا، مضبوط تھا. اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس حق پر اور باطل پر ہونے کے لیے معیار اور مدار جو ہے وہ امیر اور غریب ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ دین ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. جو اس پر ہوگا وہ حق پر ہوگا، اور جو اس سے آگے پیچھے ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ باطل پر ہوگا. دوسرا جواب، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. آپ کہہ دیجئے کہ جو آدمی گمراہی میں ہوگا پس چاہیے کہ الرحمن اللہ ان کو ڈیل دے دے. ان کو کیا دے دے؟ ڈیل دے دے. یعنی جن کے پاس یہ پیسے بھی ہے، مال بھی ہے، مکان بھی اچھا، مجلس بھی اچھی، دین سے دوری، ساری چیزیں ہے، تو اللہ پاک ان کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور اس وقت تک حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة. دو چیزوں کا وعدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، عذاب کا دنیا میں اور قیامت کا، کہ قیامت کے بعد سزا ہوگی. قیامت واقع ہونے کے بعد تو اس وقت تک اللہ ڈیل دیتا ہے، یا دنیا میں ان پر عذاب آئے ہو جائے، قیامت میں داخل ہو جائے، قیامت میں داخل ہے، اس وقت تک ہے. آگے پھر کیا ہوگا؟ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. پھر اس وقت جان لیں گے ضرور یہ کہ کون آدمی مکان کے اعتبار سے بدتر ہے اور جماعت کے اعتبار سے، مددگار کے اعتبار سے کمزور ہے. جندن کمزور ہے. وہاں پر یہ جو ساتھی اور دوست ہے یہ نہیں ہوں گے.
یعنی کافروں کے دوست نہیں ہوں۔ اب مسلمان نے دوستی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور تو وہاں صدائے لگائے گا کہ امتی امتی آ جاؤ آ جاؤ۔ آج دوستی کا فائدہ ہوگا، آج کی طرح رشتہ داری کا فائدہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب رشتے ختم ہو جائیں گے، سب رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا رشتہ ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں، یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ قرآن کے ساتھ رشتہ ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا حافظ قرآن کے ساتھ رشتہ ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا کسی عالم کے ساتھ ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہاں پر 70 کی اجازت دی جائے گی، 10 کی اجازت دی جائے گی کہ آپ اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کو جنت میں لے کر چلے جاؤ، آپ کو اجازت ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آج تو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا مکان اچھا ہے، بیٹھک اچھی ہے، تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جَنْدًا، جب قیامت واقع ہوگی پھر عنقریب وہ جان لیں گے کہ کس آدمی کا مکان بدتر ہے، مکان کے اعتبار سے کون خسارے میں ہے، شریر ہے، اور کون آدمی جماعت کے اعتبار سے کمزور ہے، کون سی کمزور جماعت کے ساتھ اس نے دوستی لگائی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي، انہوں نے کہا کہ ہمارا مال بڑھتا ہے، تو اللہ نے بتایا پسندیدگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہارا مال بڑھائے، اللہ کے ہاں پسندیدگی کی علامت یہ ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جنہوں نے ہدایت اپنائی اللہ ان کی ہدایت بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تم تو سمجھتے اللہ مال بڑھاتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، جس سے راضی ہو تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ مکان اچھا دیتا ہے، مجلس اچھی دیتی ہے۔ فرمایا نہیں، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھاتا ہے، ان کو ہدایت میں ترقی ہوتی ہے۔ انہوں نے کل 2 رکعت نفل پڑھے تھے، آج 4 پڑھتا ہے، کل 100 مرتبہ استغفار کیا تھا، آج 150 مرتبہ کرتا ہے۔ وہ ہدایت میں ترقی کرتا ہے، وہ کس میں؟ ہدایت میں ترقی کرتا ہے، جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یہ بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ مکان شکان مجلس بیٹھک میٹک شکل و صورت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لوگوں اللہ پاک تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے اور صورت کیسی ہے۔ اللہ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو تو اللہ اس پر نوازتا ہے۔ تو فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہتر ہے اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے۔ کل قیامت کے دن جب اس پر ثواب ملے گا پھر پتہ چلے گا کہ کتنا ثواب ملا۔ وخیر مرد، اور انجام بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، انجام بھی نیکیوں کا اچھا ہے۔ کس کا اچھا ہے؟ نیکیوں کا۔ تو ہم نیکیوں کے پیچھے پڑے نہ کہ مال کے پیچھے پڑے۔ نیکی کرتے کرتے مال آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن مال کے لیے نیکی نہ چھوڑے۔ نیکی کے لیے مال چھوڑنا پڑ جائے تو یہ کوئی خسارے والی بات نہیں ہے، لیکن مال کے لیے نیکی نہ چھوڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں مسند عبدالرزاق کے حوالے سے ہے، فرمایا ابو سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اس کے پتے جڑ گئے۔ پھر فرمایا ابو درداء سے، ابو درداء دیکھو جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتا ہے، اس پڑھنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے باقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے، اور اللہ نے اس کو فرمایا یہ بہتر ہے، یہ دنیا کے سارے باغوں سے بہتر ہے، سارے مال سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابو درداء جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ضرور اتنا اللہ کا ذکر کروں گا، لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، اللہ اکبر پڑھوں گا، سبحان اللہ پڑھوں گا، الحمدللہ پڑھوں گا، کہ جاہل لوگ مجھے دیکھ کر مجھے مجنون سمجھے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ پاگل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے لوگوں نے لیا ہے کہ خود کو پاگل بنایا اور اسی حدیث کے آڑ میں کہتے ہیں ابو درداء نے فرمایا کہ دیکھنے والے آپ کو پاگل سمجھے اتنا ذکر کرے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذکر کریں، اگر ذکر کی وجہ سے آپ کو فرمائیں، یعنی آپ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور لوگ دنیا سمیٹ رہے
تو وہ سمیٹنے والے جاہل کہیں گے نا بابا ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ پاگل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں گریبان آپ پھاڑ دے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں، انگوٹیاں پہن لیں، بال آپ پراگندہ رکھے اور بالوں کو دھوئے نہ، کنگھی نہ کرے اور کہے کہ میں اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ لوگ مجھے مجنون سمجھتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ مجنون کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مفادات سے آپ بے غرض ہو جائے اور آپ اللہ کا ذکر شروع کریں، کسی کو نہ تکلیف پہنچائے نہ کسی کا حق مارے، اور شروع کرتے جائے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑتے ہو، اور وہ آپ کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو آرام سے بیٹھا ہے، یہ پاگل ہے، یہ کیا ہے، پاگل ہے، تو ایسے مراد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انجام کے اعتبار سے بہتر کیا ہے، نیکیاں ہے، کیا ہے، نیکیاں، باقی رہنے والے اعمال۔ اور اللہ کی رضامندی کی یہ نشانی نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہوگا تو اس سے راضی ہوگا، یہاں اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو ہدایت میں ترقی دیتا ہے۔ مال میں ترقی دینا یہ رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ رضامندی کی علامت کیا ہے، ہدایت میں ترقی ہو، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کی فرمودات پر عمل نصیب فرمائے اور اپنے حال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔